بیلجیم کا فوٹوگرافر ہے سیڈرک گیربائے. اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس نے اس کو اس کتاب میں محفوظ کیا. مقدمہ کشمیر کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس پہ 8 سال لگے. کہتے ہیں کہ تصویر جھوٹ نہیں بولتی. جھوٹ نہیں بولتی. میں نے ایک فریڈم موومنٹ آف کشمیر بنائی تھی میرپور کالج میں. 1 سال کے بعد ہم نے کہا بھائی ہم نہیں کر سکتے. کشمیر کونسل EU ہے، یہ کیسے چلتی ہے؟ چندہ ماڈل ہے. میرے دوست ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. کشمیر کونسل میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں، 8 سے 10 کشمیری ہیں. اور اس تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں بالکل بے لوث. لیکن حشر کیا ہوا؟ ہمیں تو بالکل، میں تو ناامید ہوں. ابھی بھی امید ہے کہ یہ کشمیریوں کی آواز سنی جائے گی. اقوام متحدہ نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ بھارت کو روکا ہو. ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شہادتیں دی ہوئی ہیں. مودی سرکار کے سر پہ ایک طاقت کا نشہ سوار ہے. یونائٹڈ نیشن کا کوئی رول نظر آتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن آج میرے حساب سے مر چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے مقدمہ کشمیر کے حوالے سے جن کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی جدوجہد ہے. میری مراد ہیں علی رضا سید صاحب، جو چیئرمین ہیں کشمیر کونسل جو ہے EU میں. وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں. یہاں ایک پکٹوریل بک ہے، اس کی تصویری نمائش بھی ہو رہی ہے 26 جنوری کو اسلام آباد کے اندر، جس میں وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان بھی مدعو ہیں. اسی طرح مظفر آباد میں بھی اگلے دنوں میں یہ تصویری نمائش ہو رہی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیوں اہم ہے اور اس کے لیے اتنے بڑے مہمانوں کا کیوں انتخاب کیا گیا ہے. علی رضا سید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ دورے پہ تو آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں بیلجیم میں آپ انٹرنیشنل فورم پر ہمیشہ ہی مقدمہ کشمیر کے حوالے سے آپ ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. ابھی جو آپ کا دورہ ہے، یہ جو تصویری نمائش ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ متین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ میری نظر میں 47 کے بعد، 1947 پارٹیشن کے بعد بہت ساری کتابیں آئی ہیں، لیکن پچھلے کچھ 30-40 سال سے کوئی اس طرح کی ایک غیر ملکی کی اور ایک غیر جانبدارانہ نظر کے ساتھ کوئی ایسی کتاب مجھے نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک فارنر نے لکھی ہے. بیلجیم کا فوٹوگرافر ہے سیڈرک گیربائے. اس نے وہ نیشنل جیوگرافک کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اور دوسرے اداروں کے ساتھ بھی. تو اس نے یہ جو بک تیار کی ہے، اس سے پہلے اس نے مقبوضہ کشمیر کی شروع کیا تھا. اچھا، یہ جو انہوں نے پکٹوریل بک بنائی ہے، اس میں کشمیر کے جو حصے ہیں، 2 حصے، دونوں حصوں کی اس میں تصاویر ہیں. اچھا. اور اس میں اس نے جو زندگی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق، اور جب وہ گیا وہاں پہ، اس وقت وہاں پہ تحریک زوروں پہ تھی. آپ کہہ لیں 2017 میں، تو اس میں پیلٹ گن کا استعمال ہو رہا تھا اور بڑے جو ہے نا انڈین آکوپیشن فورسز کر رہی تھی استعمال. تو اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اس نے اس کو اس کتاب میں محفوظ کیا. کہتے ہیں کہ تصویر جھوٹ نہیں بولتی. جھوٹ نہیں بولتی. اچھا، یہ جو تصاویر ہیں، جو کسی ایک یعنی کہ جس کا مقدمہ کشمیر کا جو افیکٹو بھی نہیں ہے، ایک تیسری دنیا کا آدمی ہے، اس نے وہاں دیکھا وہ اس نے اس کی تصاویر لی اور اس تصاویر بنا کر یہ کتاب چھاپ دی. اور یہ اس لیے ضروری ہے مقدمہ کشمیر کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے جب کہیں ہم پیش کرتے ہیں، کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی کا آ گیا نا ورژن. تو اس کے حوالے سے یہ کتنی معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں متین صاحب، یہ جو ڈاکومنٹ ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. اس کو ہمیں چاہیے کہ میکسیمم انٹرنیشنل فورم پہ، اور خاص کر یہ جو ایمبیسیز ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، جتنی فارن ایمبیسیز ہیں ان تک بھی، اور جو اپنی ایمبیسیز ہیں دنیا میں 190 یا کچھ ہے، ان میں بھی یہ کتاب ہونی چاہیے، تاکہ اس میں یہ دیکھ سکیں کہ صرف کشمیری نہیں کہہ رہے، صرف پاکستانی نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ ایک یورپین جرنلسٹ، انڈیپینڈنٹ اور کریڈیبل جرنلسٹ. اس کو 8 ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. اس کتاب کو نہیں، اس سے پہلے صحافی ہے، وہ صحافی ہے، اس نے بہت سارے پروجیکٹ کیے ہیں، تو اس کو اتنے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈیبلٹی ہے، کریڈیبل جن دنیا جسے تسلیم کرتی ہے. میں نے اس سے نہیں کہا کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، میں نے ہمیشہ چھوڑا اس کو
جب وہ مقبوضہ کشمیر گیا اس نے کہا یار کوئی کانٹیکٹ ہیں، تو میں نے جو کانٹیکٹ تھے میں نے دیے اس کو. وہ کانٹیکٹ جو تھے انہوں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، کیونکہ یہ ایز اے جرنلسٹ نہیں گیا تھا، جرنلسٹ نہیں جا سکتے، این جی اوز نہیں جا سکتی، تو یہ وزٹ کرنے کے لیے گیا، سیر کے لیے. اس دوران اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس نے اس تو کتاب. ابھی آپ کے ساتھ بیرون ملک سے کون کون سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس تصویری جو نمائش ہے اس میں شریک ہوں گے؟ میرے ساتھ اس وقت 4 جرنلسٹ ہیں، ہنگارین جرنلسٹ ہیں، بیلج جرنلسٹ ہیں، ایک برٹش بی بی سی کے لیے کام کرتی ہیں اور نیٹو اور یورپین یونین میں ایکریڈیٹڈ ہیں، وہ آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ 2 فارمر ایم ای پیز ہیں، اور یہ جو آتھر ہے صدر یہ گربائے، خود بھی آئے ہیں؟ یہ خود آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں؟ خود آ رہے ہیں. یہ 26 کو بھی ہوں گے 26 کو بھی اور ہوں گے، 29 کو بھی ہوں گے، یہ تھرو آؤٹ ساتھ ساتھ ہوں گے. ساتھ ساتھ اس کتاب کا جو خالق ہے وہ بھی ساتھ آئے گا، ہوگا جی. یعنی کہ وہ مقدمہ کشمیر آپ مظفر آباد میں جو ریاستی حکومت کا دارالحکومت ہے وہاں یہ وہاں بھی دستاویز آپ لے کر جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے. بڑی خدمات ہیں آپ کی علی رضا سید صاحب، اب ہمیشہ ہم اس آپ پہ کو 8 سال لگے ہیں سر. اچھا یہ اتنی 8 بڑی سال. جدوجہد ہے، جہد مسلسل ہے کہ آپ لگے رہے ہیں اس پہ، تو آج یہ مکمل ہو کر سامنے آئی ہے، تو وہ بھی آئے ہوئے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو چلو نمائش ہوگی، پورے پاکستانی میڈیا پر بھی آپ کی چیزیں بھی آئیں گی، چلیں گی بھی، ہم بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں ناظرین کو دکھائیں گے اس کی تصاویر جو اس نے بنائی ہیں اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. وہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دنیا کیا سوچتی ہے، مسئلہ کشمیر کو کس نظر سے دیکھتی ہے. آپ بتائیے یہ جو کشمیر کونسل ای یو ہے، یہ اس کا کیا پروجیکٹ ہے، کب یہ شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، اب مقدمہ کشمیر کو لے کر یہ کہاں تک پہنچی ہے؟ سر میں نے تقریباً 2004 سے اس میں شروع کی، اور میں تھوڑا سا پیچھے اگر جاؤں، مجھے کالج دور سے شوق تھا. میں نے ایک فریڈم موومنٹ آف کشمیر بنائی تھی میرپور کالج میں، جس میں ہم 11 لوگ تھے، لیکن وہ گھر والے جو پیسے دیتے تھے چائے پینے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے، ان پیسوں سے ہم وہ پوسٹر بناتے، کچھ کرتے. کالج آپ کب پڑھتے تھے، کس سن میں کی سر بات؟ 76-7. ہاں اس وقت دنیا میں ہم آئے ہی تھے جو آپ یہ کام کر رہے تھے. ماشاءاللہ تو بڑا لمبی ایک رفاقت ہے آپ کی اور اس تحریک کے ساتھ. اس کے بعد ہم 1 سال کے بعد ہم نے کہا بھائی ہم نہیں کر سکتے. فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نہیں کر سکتے اچھا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے وسائل چاہیے. تو اس وقت پھر ہم نے فیصلہ کیا بھائی یہ کام اس وقت کریں گے جب اکنامکلی ہم اپنے مضبوط ہوگی. پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ میرے دوست کچھ امریکہ چلے گئے، کچھ دبئی، کچھ یو کے، اور میں بیلجیم. تو میں نے 25 سال کچھ نہیں کیا. 25 سال تک اس کشمیر پہ یا کسی بھی اور ایشو پہ میں نے کوئی کام نہیں کیا. میری توجہ مسلسل اپنے بزنس پہ رہی. جیسے کہ آپ نے جب کالج میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، جو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پہلے ہمیں مضبوط ہونا ہونا اس کے لیے چاہیے. وسائل، آپ 25 سال وسائل اکٹھے کیے. بالکل. اور اچھا. 25 سال میں جو کامیابیاں مجھے ملی، یہ میری ماں کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ میں سٹیبل ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا اب پے بیک کرنے کا وقت آ گیا. اب میں اپنی قوم کو، اپنے کمیونٹی کو پے بیک کیسے کر سکتا ہوں. تو پھر ہم نے کشمیر کونسل کے نام سے آرگنائزیشن بنائی. پھر اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کشمیر کونسل میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں. بیلج ہیں، جرمن ہیں، ہالینڈ کے ہیں، ہنگری کے ہیں، سویڈن کے ہیں، مطلب مختلف ملکوں کے لوگ اس کا مجموعہ ہے. کشمیری جو ہیں اس میں وہ 8 سے 10 کشمیری ہیں، باقی سارے غیر ملکی ہیں. سب غیر ملکی اور ہیں. اس تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں بالکل بے لوث. ایگزیکٹلی. اور اس میں جو سب سے بڑا رول تھا، میں آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. انتھونی کریزنر تھے، فارمر ایمبیسڈر آف یورپین یونین. اس نے ہمارے ساتھ جس طریقے سے ہماری ہیلپ کی ہے، وہ میں کہتا تھا کہ یہ ہمارا برین ہے کشمیر کونسل کا. ان کی ڈیتھ ہوگی سال پہلے، تو وہ ہمیں لاس ہوا ان کا، لیکن ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہیں. تو سلسلہ جاری ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس چنگاری کو، اس
شعلے کو ہم زندہ رکھیں. آپ نے وہ بجھنے نہیں دی. وہ بجھنے جو نہیں دی. شمع آزادی کی ہے وہ جل رہی ہے جل رہی ہے. لیکن بجھنے نہیں دی. مجھے یہ بتائیں کہ یورپ میں آپ بھی آواز اٹھاتے ہیں, برطانیہ, پورے دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کے لیے یہ 77-78 برس ہو گئے اس مسئلے کو, فلسطین کا بھی ایشو ہے. تو ہماری تو علی رضا سید صاحب ساری امیدیں جو ہیں وہ تو یونائٹڈ نیشن سے وابستہ ہیں. لیکن ابھی حال ہی میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں, جیسے اسرائیل کی ابھی ایران کی جنگ ہوئی, جس طرح امریکہ نے حملہ کیا ایران کے اوپر. اس کے بعد ابھی حال ہی میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ اور اس کے اہلیہ کو جس طرح اٹھا لیا گیا, ایسے جیسے ایل کہ وہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, چیل وہ بچے کو اٹھاتی ہے, تو ویسے اٹھا کے لے گی. تو یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں, دیکھیں نا, ہم نے نیشن لیگ بنائی تھی, اس لیے بنائی تھی جب دنیا کے کوئی ملک میں تنازع پیدا ہو جائے, کوئی عالمی سطح پر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ختم ہو گئی, وہ اپنی افادیت کھو بیٹھی ہے. تو میں آج یہ سمجھتا ہوں ایز اے صحافی کہ آج مجھے یہی لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا بھی وہی حال ہو گیا ہے, یہ صرف ایک مذمتی رول تک محدود رہ گی. ہم نے جب کہ امیدیں ہی لگائی ہیں, ہم کیونکہ جمہوری آزادیوں پہ لگے رہے, جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو مسئلے کو اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ یورپ متوجہ ہو, امریکہ متوجہ ہو. لیکن یہ آواز تو اٹھائی, بھرپور طریقے سے اٹھائی, ایک سفارتی طریقہ ہے, ہتھیار نہیں اٹھانے چاہیے, چلو جو جمہوری جو آزادیاں ہیں ان کا استعمال کیا جائے. لیکن حشر کیا ہوا, ہمیں تو بالکل, میں تو ناامید ہوں. آپ کیا ابھی امید باقی ہے؟ مجھے تو ابھی بھی امید ہے کہ یہ کشمیریوں کی آواز سنی جائے گی. دیکھیں, ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شہادتیں دی ہوئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو قضیہ ہے کشمیر والا, کشمیریوں کی جو رائٹ ہے, جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی. آج جیلوں میں ہمارے جو ہیں وہ تمام قائدین جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو جرنلسٹ ہیں وہ جیلوں میں ہیں, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں خرم پرویز کی طرح, وہ 5 سال سے جیل میں ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے نا, بھارت کے اور خاص کر مودی سرکار کے سر پہ ایک طاقت کا نشہ سوار ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہم مسئلے کو حل کر لیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وقتی طور پہ کامیابی ہوتی ہے, وقتی, لیکن لانگ ٹرم وہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہوتا اس کا. یہ مودی صاحب کا جتنا ظلم جو کر رہے ہیں, اس سے جو کشمیریوں کی جو جذبہ آزادی ہے اس کو وہ ختم نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے تحریک جو ہے وہ خاموش ہو, لیکن وہ پھر اٹھے گی. اچھا, نہیں, یہ جو مقدمہ آپ نے پیش کیا, یہ ظلم کی داستان بیان کی, بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ کے جتنے مقدمہ کشمیر کی جزیات ہیں میں ایگری ہوں ان سے. لیکن ہم نے امید کس سے لگے؟ مقدمہ موجود ہے یونائٹڈ نیشن میں, اقوام متحدہ میں, اور اقوام متحدہ نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ بھارت کو روکا ہو. وہ کبھی وہاں کیا پابندیاں لگاتا ہے. 5/2019 اس نے ضم کر لیا کشمیر کے حصے کو. مذمتی بیانات ضرور دیکھتے ہیں ہم. میں نے اصل میں سوال یہ کیا تھا آپ سے کہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی رول نظر آتا ہے؟ مجھے ہم تو خدا سے امید ہے نا, خدا سے امید ہے. لیکن یونائٹڈ نیشن کا جو مقصد تھا, جس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن بنی تھی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد, وہ مقصد پورا ہو گیا. ان کا مقصد فیل ہو گیا دوسرے لفظوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور جو ہے اس کی مرضی چلتی ہے. اور آپ دیکھ لیں پچھلے 70 سال سے جب سے یونائٹڈ نیشن بنی ہے, ہر جگہ طاقتور کی جو بات ہے وہ سنی گئی. جو مظلوم ہے, اگر طاقتور ساتھ کھڑا ہے تو پھر تو سنی گئی. اگر وہ طاقتور, آپ ایسٹ تیمور کو دیکھیں نا, وہاں وکٹم کون تھا؟ مسلمان تھا, انڈونیشیا تھا. اور دوسرا جو آزادی مانگ رہا تھا وہ ایسٹ تیمور تھا. تو اس کو آزادی مل گئی. لیکن کشمیری جو ہیں وہ 70 سال فلسطینی, یہ ابھی 90,000 کے قریب شہید ہوئے. سوڈان کا ہوا, ساؤتھ سوڈان علیحدہ ہو گیا. اسی طریقے سے کوسوفو کا انہوں نے کیا, وہ بھی علیحدہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. طاقتور جو ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے. یہ آنے والا وقت جو ہے, یہ وہ ورڈ نہیں ہوگی جو ہم نے پہلے دیکھی ہے. اس میں ایک سپر پاور نہیں ہوگی, بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں 2-3 ہوں گی. اور وہ جو پاورز ہیں وہ جو ڈیسائیڈ آپس میں کریں گے اس کے مطابق دنیا چلے گی. ورنہ جو ہے نا, اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس نئے سسٹم میں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
یونائٹڈ نیشن آج میرے حساب سے مر چکی ہے. میں تو کہتا ہوں اس کی تدفین بھی ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سٹینڈ کرنا اور اقوام عالم اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور انڈیا کہاں کھڑا ہے, اس پہ سارا کچھ ہو. اچھا, تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑے سیکریفائز کیے, بڑے مسائل پیدا ہوئے, آپ کے کاروبار پہ بڑے اس پہ قدغنیں آئیں, متاثر ہوا, امریکہ کے یعنی کہ جانے پر آپ پر پابندی لگی. یہ اس تحریک آزادی کشمیر نے آپ سے کاروبار میں کیا چھینا, ذاتی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت؟ مجھے بہت نقصانات ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے, میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس مشکل سے نکالا اور مجھے مزید کامیابیاں ہوئیں. آج میں جو موبائل فون کی ایکسیسریز کا اور اس کا کام کرتا ہوں, ہمارا 18 ملکوں میں ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو کار واشز ہیں, ہماری یہ اس کی رینوویشن کی کمپنی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کا دین ہے, وہ بہترین چل رہی ہیں. لیکن نقصان بہت ہوا ہے میرا. دیکھیں, یورپ میں ہم کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیسے امپورٹنٹ نہیں, لیکن گھنٹہ. لیکن میں اگر 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے کشمیر کو دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہیں نقصان کر رہا ہوں. میں نے آفس بنایا ہوا ہے اور وہ آفس کا جو جتنا خرچہ ہے, میری اپنی بلڈنگ ہے اس کے اندر میں نے بنایا ہے, تو اس کا بھی خرچے ہے, لیکن وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ میں ساتھ بزنس کو بھی دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ٹوٹلی 100% میں ایک طرف نہیں جا سکتا, ورنہ سارا کولیپس ہو جائے گا. جب تک میرے پاس پیسے ہیں, جب تک میرے پاس بزنس ہیں, تب تک. اور مجھے پوری امید ہے, مجھے کسی نے کہا تھا وہاں پہ کہ آپ 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتے, یہ 2009 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا, محترم میرے اندر وہ جذبہ ہے, میں کسی لالچ کی وجہ سے نہیں آیا. میں وہ جو پرانا 75 کے وہ جو جذبہ تھا وہ دوبارہ جاگا ہے, لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے. آج میرے پاس ہیں تو میں اگلے 20 سال 30 سال بھی میں اپنے بچوں کو جو سہولیات دے سکتا ہوں ان کو پڑھائی کروا دی ہے, سب کچھ ہو گیا. اب میرا مشن ہے کہ میں مرتے دم تک اس پہ کام جاری رکھوں گا, اور مجھے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی. یہ میرا جنون ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ میں. اچھا, یہ جو کشمیر کونسل ایو ہے یہ کیسے چلتی ہے؟ چندہ ماڈل ہے؟ کوئی چندہ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے, چندہ اکٹھا کرتے ہیں, کیسے چلاتے ہیں اس کو؟ چندہ ماڈل کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں اور کیسے چلا رہے ہیں؟ سر پیسے لگتے ہیں. میں خود چلا رہا ہوں, میرے دوست ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں وہاں جو بیلجیم میں. ایک ایونٹ کرنا ہے, میرا اس پہ 1000 یورو کا خرچہ ہے, تو کوئی دوست کہتا ہے کہ میں کر دیتا ہوں, لیکن چندہ نہیں ہے. اچھا, چندہ ماڈل بالکل نہیں. نہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اپنے جو پیسے ہیں وہ میں نے مختص کیے ہوئے ہیں اس کے لیے. اچھا, وہ جیب سے اور دوستوں کے ذریعے سے اور دوستوں کی مدد کارنامہ ہوتی ہے. جی علی رضا سید صاحب, آپ نے میں وقت دیا اور بتایا کہ یہ جو 26 جنوری کو پیکٹوریل بک ہے, اس کی نمائش بھی ہو رہی ہے, اور جو کشمیر کونسل جو ایو یہ جو اپنے جو کام کر رہی ہے, جو کارگزاری بھی بتائی, بہت بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا. ناظرین, آپ نے علی رضا سید جو یورپ میں بیلجیم کے اندر ایک کشمیر کونسل چلا رہے ہیں, اور آج مجھے یہ پتہ چلا, میرے لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ اپنی جیب سے چلا رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کشمیر کے نام پر دنیا لوٹ مار کرتی ہے. آپ نے سنا, آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.